رب يسر علينا ولا تعسر علينا وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ سورہ بقرہ ہے. آیت مبارکہ 154، 155، 156، 157 ہے. موجودہ حالات اور ہر حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مصائب ہوں، مشکلات ہوں تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے. خلاصہ پہلی آیت مبارکہ میں حق تعالی شانہ نے اپنے مومن بندوں بندیوں کو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا حکم فرمایا. اس کے بعد کی آیات مبارکہ میں شہدائے کرام کی فضیلت، مصیبتوں پہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور ایسے ایمان والے بندوں بندیوں کے لیے ہدایت یافتہ ہونے کی بشارت دی ہے. اب صبر کیا ہے؟ صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو جزا فضا، چیخو پکار، قدرت کا شکوہ کرنے سے محفوظ رکھنا، اپنی طبیعت کو اللہ جل شانہ کی رضا پر راضی کر لینا. قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر 3 طرح ہوتا ہے. صبر عن المعاصی یعنی اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کی نافرمانی، ناپسندیدہ کاموں، ناجائز باتوں، حرام کاموں سے اپنے کو روکے رکھنا. صبر علی الطاعات اللہ جل شانہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور بندگی پر پوری استقامت سے ڈٹ جانا، جم جانا. تیسری قسم صبر علی البلایا، مصیبتوں پریشانیوں میں اپنے آپ کو جزا فضا، چیخ و پکار اور اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. جو شخص ان تینوں صفات کو اختیار کرے، صبر عن المعاصی، صبر علی الطاعات، صبر علی البلایا، تو اللہ جل شانہ اس کو رضا بالقضاء کی عظیم نعمت عطا فرماتے ہیں. اس نعمت کی برکت سے ایمان والے کا دل سکون میں ہو جاتا ہے. اس کا دل نفس کی خواہشوں تمناؤں سے کبھی بے سکون نہیں ہوتا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، یعنی صبر تو پہلے صدمے ہی کے وقت ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آدمی پر بار بار صدموں، آفتوں، مصیبتوں کی بچھاڑ ہو رہی ہو، تب تک تو انسان صبر کرنے کا ویسے بھی عادی ہو چکا ہوتا ہے. پہلی مرتبہ صدمہ آتا ہے تو اس وقت انسان کا اپنے آپ کو قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے. بات تو جب ہی ہے کہ پہلے ہی صدمے پر صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کریں، اپنی زبان سے کوئی نازیبا جملہ نکالنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا میں، قضا پہ راضی رہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کی ابتدا میں جو صبر ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کو منظور و مقبول ہوتا ہے. بعد میں تو ہر ایک صبر کر ہی لیتا ہے. ظاہر ہے زندگی بھر تو غم کی حالت میں آدمی نہیں گزار سکتا ہے. تو پہلا ذریعہ آفتوں، مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو لینے کا پہلا ذریعہ صبر ہے، اور دوسرا ذریعہ نماز ہے. آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے نجات کے لیے نماز دوسرا نسخہ ہے. نماز کو انسان کی تمام حاجتیں پوری ہونے، آفات و بلیات دور ہونے میں خاص تاثیر ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سیرت طیبہ میں واضح ہے کہ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ایسے حالات آتے تو نماز کی طرف رجوع فرماتے. جب کوئی مومن بندہ اپنی پریشانیوں، حاجتوں کو لے کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، نماز کو تمام ارکان، تعدیل ارکان، خشوع خضوع سے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو
تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو بالکل ہی ختم فرماتے ہیں، یا پھر اپنے مومن بندے بندی کے دل کو اتنا مضبوط فرما دیتے ہیں وہ اس مصیبت کو بہت ہلکا سمجھتا ہے۔ نماز مومن آدمی کے، مومن بندے بندی کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو کسی دوسری عبادت سے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نور کون سا ہوتا ہے؟ یہ ایمان کا، یقین کا، اپنے رب پر اعتماد کا نور ہوتا ہے۔ ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہم میں سے اپنے حالات میں نماز کا سہارا لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، مگر ان کی مشکلات بھی دور نہیں ہوتی اور ان کے دل میں بھی قوت اور حوصلہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ نمازوں اور دعاؤں میں خشوع اور توجہ نہیں ہوتی، بلکہ بے توجہی کی کیفیت ہوتی ہے۔ بغیر توجہ، بغیر عاجزی و انکساری، بغیر خشوع خضوع کے، بغیر حضور دل کے جو مانگی گئی دعائیں ہیں، ظاہر ہے پڑے ہوئے وظیفے جو بغیر حضور قلب کے ہیں، توجہ کے ہیں، وہ کیسے قبولیت کے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور تعلیمات مبارکہ میرے نبی علیہ السلام کی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ صبر اور نماز کا سہارا لیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور مدد ایمان والے بندوں بندیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ پھر زندگی بھر میں جو دینی اعمال کی ادائیگی، حق کی کوشش، جد و جہد، دین کی دعوت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں، نجی اجتماعی زندگی میں، پھر ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت مومن بندے بندی پر ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ صبر جو ہے، صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں جانا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے بعد اگلی جو آیات مبارکہ ان میں یہی ہے۔ کبھی کسی دشمن کا خوف انسان پہ طاری ہوتا ہے، انسان جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ کبھی قحط سالی ہوتی ہے، انسان اس قدر تنگ دست ہوتا ہے، بھوک مٹانے کی قابل نہیں رہتا، فقر اور غربت اس پہ طاری۔ کبھی تجارت میں، گھر کے اسباب میں، باقی چیزوں میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، سارا کاروبار ہی بند ہو کے رہ گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی حادثے میں انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کبھی کھیتی ضائع ہو جاتی ہے، ساری جمع پونجی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، دیکھیں میرا بندہ مصیبت میں کیا کرتا ہے، جو ہدایات قرآن و سنت نے دی ہیں اس پہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا۔ فرمایا وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی کثرت کرتے ہیں، اس کے مفہوم کی طرف توجہ کر کے۔ چنانچہ اب اللہ جل شانہ کے ہاں سے خوشخبری ہے کہ یہی لوگ ایمان والے جو صبر کرتے ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر میں تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے، مگر اس کے بعد نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ کچھ ملتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تکلیفیں تو سبھی کو پہنچتی ہیں، ایمان والوں کو بھی، کفار کو بھی، نیکوں کو بھی، بروں کو بھی۔ فرق اتنا ہے جو لوگ صبر کر لیتے ہیں وہ ثواب بھی کماتے ہیں، آئندہ کے لیے اللہ کی مدد، رحمت، نصرت کے دروازے بھی کھلوا لیتے ہیں۔ اور جو لوگ صبر نہیں کر پاتے، واویلا کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر راضی نہیں ہوتے، تکلیفیں وہ بھی اٹھاتے ہیں، ثواب سے بھی محروم رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر کے کفر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں مصیبت زدہ وہی لوگ ہیں جو ثواب سے بھی محروم رہتے ہیں۔ انما المصاب من حرم الثواب، جس نے چنانچہ اپنی تکلیف پہ ہم نے انشاءاللہ صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، تو ثواب بھی لینا ہے، آخرت میں درجات بھی بلند کرنے ہیں۔ ہماری تکلیف کوئی تکلیف نہیں رہے گی، اس کی قیمت ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ دیں گے، آخرت میں بھی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مہینہ بھر ملازمت کرنے والا اور دن بھر مزدوری دھوپ میں کام کرنے والا، یہ کبھی بھی اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا، چونکہ اس کا معاوضہ اس کو ملتا، اس لیے تکلیفیں خوشی خوشی اٹھاتا، برداشت کرتا، تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا ہے۔ آفات و بلیات و پریشانیوں کے وقت ہمیں صبر اور نماز کے ذریعے رحمت الہی کا دامن پکڑنا چاہیے، اور چنانچہ کبھی بھوک اور خوف آ جائے یا مال و اسباب میں نقصان ہو تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، انشاءاللہ۔ سب نیت کریں انشاءاللہ۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موت، بھوک، خوف اور مالی نقصانات کے ذریعے آزماتے ہیں، ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے قدرت کا شکوہ نہیں کرنا، ہر دم راضی بالقضا رہنا اور کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ جل شانہ کی ہدایت کے مطابق، اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر لیتے ہیں، ان پر رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف
حق اور ہدایت پر ہونے کی باقاعدہ ایسی سند ہے جس کے بعد کسی اور سند کی ضرورت نہیں ہے. ان حالات میں ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگتے ہیں. یہ دعا بھی، یا اللہ جل شانہ ہم سب کو ایمان کامل، صحت کاملہ، عفو عافیت کاملہ دائمہ نصیب فرما، اپنی رضا میں راضی رہنے والا بندہ بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ارادہ یہ ہے تھوڑا تھوڑا اس طرح گزارشات آپس میں، تاکہ مذاکرہ ہو. ایمان والوں کو یہ مذاکرہ نفع دیتا ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین.